هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
گی کہ روز فضا تم دیکھتے رہو، ہوگا حشر برا تمہارا تم دیکھتے رہو۔ فرعون کہہ رہا ہے مسلمان چلیں گے، انبیاء کی سرنمی کے نہگباں چلیں گے، منبروں میں رات کے سناخواں چلیں گے، دعوے کے بغلوں میں اپنی قرآن چلیں گے، پربت کی چوٹیوں پہ بسیرا ابھی بھی ہے، قرآن کی روشنی کا سویرا ابھی بھی ہے، حق کے دیے جلائیں گے اللہ تیری قسم، باطل کو ہم مٹائیں گے اللہ تیری قسم، سینوں پہ زخم کھائیں گے اللہ تیری قسم، ہم پھر بھی مسکرائیں گے اللہ تیری قسم، بڑھتے رہیں گے آخری منزل تلک قدم، لڑتے رہیں گے کفر سے جب تک ہے دم میں دم، شفاعت کی دار پہ لائیں گے بدن، زخموں کے موتیوں سے سجائیں گے بدن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، پاکی ہے، تسبیح ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کسی جیسا نہیں ہے، سارے کے سارے اس کے در کے سوالی، اس سمد ذات ہے، وہ کسی کا سوالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے، روشنی ہے، رائے عمل ہے۔ اللہ کے اس قرآن نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، ہم سنتے رہتے ہیں۔ چاند کی طرح سامنے اللہ کریم نظر آئیں گے، سارے جنت والے ایمان وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو صبح شام زیارت ہوگی، کسی کو ہر ہفتے ہوگی، کسی کو مہینے میں ہوگی، یہ اس ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس بندے کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے گلدستے لاتے ہیں، پھول لاتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، خوشخبریاں سناتی ہیں اللہ کی ملاقات، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مہمان آتی ہے، مہمان نوازی آتی ہے، اور جب یہ قبر میں جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سعادت فکر اور ایسی محمد نصیب میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب فرماتے ہیں، روزانہ 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، معنی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، الہ کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، ڈر کسی کا نہیں، خوف کسی کا نہیں، طمع لالچ کسی سے نہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات سے۔ فرماتے ہیں روزانہ 1200 مرتبہ پڑھا کریں، 100 کی تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے اور پھر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پھیرتنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 12 تسبیحاں کم از کم روزانہ پڑھے۔ یہ کلمہ دل کی ویران بستی کو آباد کرتا ہے، یہ کلمہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے۔ آپ نے بارہا حدیث مبارکہ سنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے کوئی وظیفہ ورد بتائیں، فرمایا میرے قریب لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی الہی تو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل وظیفہ فرمایا
فرمایا میرے کلیم اتنا یہ وزنی کلمہ ہے، 7 زمین آسمان ترازو میں ایک طرف دوسری طرف یہ کلمے والا پڑھنا جھک جائے۔ تو آج کے بعد پہلا کام کرنا ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ کلمہ ہم سنے چھوٹے بس اتنا پڑھنا ہے، اتنا پکانا ہے، اتنا یاد کرنا ہے، موت کے وقت میرے رات زبان میں کلمہ جاری ہو، اپنے کلمے کو ساتھ دے کر کریں۔ ٹائم مختصر ہے، کتنے واقعات ذہن میں آتے ہیں۔ ہمارے یہ دمتوڑ اعتباد کے شاہ سوار شہید کے والد کی موت کا قصہ ہے۔ ان کی والدہ نے خود ہمیں سنایا کہ میرا خامد جب فوت ہو رہا تھا، ہم گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح کے دانوں پر 70 مرتبہ گنتی کر کے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری روح پر بات کر میں خود آئی تو 1999 کی غالب بات ہے، ہم افغانستان شب جمعہ تھا تو وہاں پر بمباری ہو رہی تھی، کچھ مجاہد شہید ہو رہے تھے، اندھیرا تھا، ایک مجاہد کو قریب ہو کر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، زخمی تھا، خون میں لت پا تھا، الٹا پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا قریب اندھیرا تھا، گردوں پہ بار تھی، قریب ہو کر دیکھا تو اختر نواز شہید اندر بند کے علاقے میں باری جسم تھا، میرے کان گواہ ہے شہادت کا، وہ جان پی رہا تھا، شب جمعہ تھا اور میرے کان خود سن رہے تھے، بار بار بلند آواز کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنی اچھی کمائی کرنی چاہیے۔ آج کے بعد ہم نے 1200 مرتبہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اہتمام نیت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن اگر قضا ہوگا تو دوسرے دن ڈبل پڑھنا ہے۔ ہمیں مولانا صاحب نے کہا تھا بس بعد میں رہ جاتا تھا، میں دوسرے دن ڈبل پڑھتا ہوں، اس کے بعد آئے گا قضا نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بھی آج آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جنہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جب جمعے کا دن آ جائے تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ آج جمعے کا کتنا مبارک دن اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب جمعے کا دن تمہیں فرمایا روشن رات اور روشن دن، جمعے کی رات اور جمعے کے دن فرمایا میرے غلاموں میرا حکم ہے، میرا فرمان، میرا ارشاد ہے میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی کی دربار نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو، ہم بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی جذبہ فروز ہو، حکم فرمائے میرے غلاموں فلاں کام کرو، ہم میں سے بچے بوڑھے عورتیں جوان جھوٹ لگا دیں گے یار سب سے پہلے میں یہ کام کروں، اللہ کے اللہ نے حکم فرمایا۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نصیب نہیں، آپ کی زیارت نصیب نہیں۔ آج جمعے کی برکت سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا، فرمان مل گیا، آپ کا اعلان آ گیا میرے غلاموں روشن رات اور روشن دن، جمعے والے دن فرمایا میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ نے نبی کا فرمان دے مل گیا۔ تو آج مغرب تک جمعے کا دن ہے، شام تک کوئی زبان نہ روکے، بس اپنی سعادت سمجھ کر پر درود پاک کی کثرت پڑھو۔ آج شام میں زندگی کی شام تک اس درود پاک کی وظیفے کو دل و جان کے ساتھ لگانا ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں ان کے چہرے میں برکت ہے، ان کے سینے میں برکت ہے، ان کے دسترخوان میں، خاندان میں، ان کے کاروبار دکان میں رب کریم برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ خلیفہ اول یار غار یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں پر آگ لگ جاتی ہے پانی کے ساتھ آگ کو بجھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہیں، دھواں کچھ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں جو گناہگار بندہ، خطا کار بندہ، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا بندہ میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پر پڑھتا ہے، فرماتے ہیں اس کے گناہوں کا نام و نشان رب کائنات مٹا کر
کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ درود پاک ایسی تاثیر والی چیز ہے، اللہ اس کے نام و مال سے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے غلاموں، میرا جو غلام روزانہ 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، رب کائنات اس دنیا کے اندر جنت کا نظارہ کراتے ہیں، یعنی موت سے پہلے پہلے اپنے محلات جنت والے دیکھے گا، اس کے بعد ملکل موت آئے گا۔ کہانی سمجھ آئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ جڑا روزانہ 1000 مرے درود شریف پڑھ دے تو اللہ اس مرنے کو پہلے پہلے جنت کا نظارہ اس دنیا دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، جماعت اللہ درود شریف سارا کو افضل درود پاک وہ ہے جس کو اللہ نے نماز میں حصہ بنایا ہے، نہیں تو 100 مرتبہ تو کم سے کم اپنے ایک تصویر ذمہ لگا لو، ہم نے نماز میں درود شریف داخل پڑھ لیا، اس کے بعد جو بھی درود شریف آپ کی زبان پہ جاری ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے، وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر پڑھیں گے سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور 20-15 منٹ کے 1000 مرتبہ ہو جائے۔ اللہ توفیق دے تو نماز والا پڑھو، نہیں تو 100 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد شروع ہو جائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرا جو غلام ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، رب کائنات اس کے 10 گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کو درج فرماتے ہیں، اس کی جنت کی 10 درجات رب کائنات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ شاید سنایا، اسی پھر سنانا آسان دے، شاید کم آلو تھی ساڑھے مجھید مولانا مجھید عباس اللہ مجھے قبر کے قرآن ماہ دن میں مدرسے میں پڑھنے چھوٹا جب بچہ ہے، استاد اصل بچہ حاجی کرنے ہیں، میں نے کہا استاد جی میں کیسے آج کروں گا، وظیفہ سالن روٹیاں مانگ کر لاتے ہیں والد مسکین تلویلوں میں کیسے حل کروں؟ کہتے جی پیسوں سے حاجی نہیں ہوتا۔ کالی کملی والے مل کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھا کر اللہ حج نصیب فرمائے گا۔ کہتے میں مسکین تلویلوں پڑھتا رہا، میں نے 1800 روپے میں 2 مرتبہ حج میں شکر۔ قصہ سنا کر مجھے کہتے ہیں آپ بھی پڑھا کریں، فقیر بھی کوشش ہوتی ہے کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ ہو جائے۔ 2013 کے آخر کی بات ہے، اس کے بعد میں نے اور اہتمام کے ساتھ شروع کر دیا، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس 140 روپے تھے، میں حج بیت اللہ ادا کر رہا ہوں۔ جب خانقاہ میں بالکل سامنے کھڑا ہوتے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یار، ہوتا ہے نا چلو پلاٹ بیچا ہے، گاڑی بیچی ہے، میرے پاس پنشن کے پیسے تھے، فلان وہ تو چکر اب بھی نہیں، الحمدللہ خالی جیب تھا کہ اللہ کا گھر ہو۔ پھر ہوتا ہے چلو کوئی نیکی کی ہو، کسی نے دعا دی ہو، وہ بھی نظر نہیں ہے صحبت والوں کو اپنے گناہوں کے، لیکن جب اس مجاہد کا بتایا اور درود پاک والا وظیفہ یاد آیا، میں نے کہا الہی جب تک زندگی باقی ہے جہاں موقع ملا یہ وظیفہ بھی اپنے پلے باندھ لیں، اپنے گھر میں بتائیں، جمعے والے دن خاص اس کا اہتمام کریں، شب جمعہ پہ اہتمام کریں۔ شیخ لطیف تقی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے فضائل درود شریف، تبلیغی اجتماع سے 20 روپے کا 50 روپے کا مل جاتا، اپنے گھروں میں پڑھے، اس کی تعلیم کریں، پھر دیکھیں تو اللہ کی رحمت کے تماشے دیکھیں۔ اساہنی استاد جی خود ہی طبیل لکھو، وظیفہ بھی یہی کرو، نمازہ بھی یہی پڑھو، بس وقت میں پیسے جا کر لے کے دے چکو۔ چنانچہ ہماری اس وجہ سے بڑی بڑی دکانیں بن گئی ہیں، وہ پڑھتے کچھ بھی نہیں۔ ایک ساتھی ہے ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے بس میں اپنے چل میں بیٹھ رہا کہ ہمارے ساتھ جب میں نے کہا لطیفہ سنا رہا تھا، لیکن جب ہم خود نہیں پڑھو، اللہ کے ولیوں خود پڑھو، یہ درود شریف کا اہتمام کرو، آخری صورتوں کا اہتمام کرو، حجامہ لگوا، فرمایا جس کے اوپر جادو ہو جائے حجامہ لگوا جادو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں توجہ کرتے، خود اس چیز کا ہم سب لوگ اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ ہمیں
اس کی برکات نصیب فرمائے اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ اور یہ پڑھنا اللہ کی رضا میں، یہ نہیں ہے کہ چاہتے غازی نے وظیفہ بتایا تھا میری دکان چلے میں اس کے لیے دوسری پڑھوں، یار یہ دکان کیا چیز ہے؟ فرمایا مچھر کے پار کے برابر بھی دنیا نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کافر کو نہ دے سکتا۔ اللہ کے نبی پر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے درود پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ آخرت کے سارے بڑے بڑے مسائل حل فرمائے گا۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی برکت دنیا بھی آئی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد چند اشعار پڑھے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہیں آئے، اور کہا ہے کہ صفاتیت کی دھار پہ لائیں گے بدن، زخموں کے موتیوں پہ سجائیں گے بدن۔ فرعون کہہ رہا ہے مسلمان چلیں گے، اسرائیل کہہ رہا ہے انبیاء کی سرزمین کے نیکبان چلیں گے، اسرائیل کہہ رہا ہے مسلمان سارے چلیں گے، وہ جو مرضی ہے میں کروں غزہ کے اندر۔ انبیاء جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء کا شہر ہے، فرمایا کہ اس کے وارث بھی چلیں گے۔ آگے کہتا ہے کہ ممبر و محراب پہ ثنا خوان چلیں گے، ممبروں پر بیت المقدس کے ترانے پڑھنے والے، اس کے لیے دعوت دینے والے وہ سارے چلیں گے۔ کہتا ہے قرآن میں اپنے بغلوں میں دبا کر چلیں گے۔ فرعون کہہ رہا ہے مسلمان چلیں گے، انبیاء کی سرزمین کے نیکبان چلیں گے، ممبر محراب کے ثنا خوان چلیں گے، دعوت کے بغلوں میں اپنی قرآن چلیں گے۔ لیکن جس وقت دیکھتے ہیں ابو عبیدہ انگلی لگاتا ہے نکلتے ہیں، عمار سے مجاہدین کو حملے کر دے، پھر آتے ہیں ہاں یار یہ تو قرآن کی آیات جہاد چلتا ہے، پربت اونچی چوٹی سب تو زیادہ، آتے ہیں ہاں اس کی اونچی چوٹی سے مجاہدین ہون بھی بیٹھے تھے نبی نے بولا، سارا کچھ چلا گیا۔ لیکن جس وقت مجاہد باہر نکلتا ہے، پربت کی چوٹیوں پہ بسیرا ابھی بھی ہے، قرآن کی روشنی کا اجالا ابھی بھی ہے۔ یہ حماس والے جو مجاہد ہیں کتنے عظیم لوگ ہیں یار، پوری بستی اجڑ گئی، بچے ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر کھڑے۔ ابھی کل کچھ دن پہلے ڈاکٹر گوہرنا جی پاون پور ہمارے مکل میں، اس سے پہلے 7 مئی کو جو حملہ ہوا تھا انڈیا میں، اس سے پہلے بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا جو حملہ ہوگا ہم جیش والے اور عماد مل کر انشاءاللہ حملہ کریں گے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان مجاہدین کا ذہن دیکھیں، وہاں بمباری ان کے قیدی ان کے پاس ہے اسرائیل کے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے قیدی نکالے، آپ خود حیران ہو گئے، انہوں نے خود مجاہدین نے ورزیاں لگائی عام لوگوں والی، اور حماس کے خلاف جلوس نکالا، نعرے لگا رہے حماس کے خلاف، جہاد کے خلاف۔ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، تو دشمن بھی خوش ہو رہا ہے۔ یار یہ تو واقعی کچھ لوگ کھڑے ہو کے جو حماس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہوئے نکل رہے ہیں، اس جلوس کے اندر انہوں نے اسرائیلی فوجی ساتھ لیے ہوئے ان کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ جلوس جب چلا گیا بعد میں پتہ چلا یار وہ تو مجاہد تھے اور ہمارے فوجی ان کے پاس تھے۔ ایسی ایسی ان کی مطلب ہے کہ کارگزاری انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کے غلاموں، یہ مسجد ہے ہماری کتنی پیاری، اللہ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ان کے گھر بار میں آباد کرے دنیا میں۔ وہ کیسی مسجد ہوگی جس مسجد کے مصلی پہ اللہ کے نبی نے امامت کروائی، تمام انبیاء مرسلین پیچھے کھڑے تھے، اس لیے ہم فخر انداز سے کہتے ہیں امام الانبیاء کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اس چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے جس طرح افغانستان سے پوری دنیا کا کفر ذلیل و خوار ہو کر نکلا ہے، اسی طرح میں اور آپ انشاءاللہ مسجد اقصی میں نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کے وارث ہیں، ہمارے نبی کی وہ وراثت ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی نبی کا غلام زندہ رہا، رب محمد کی قسم بیت المقدس کی طرف بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج سارے نیت ارادہ کریں،
ہمیں اگر خبر ملتی ہے کہ وہاں راستے کھل گئے، انشاءاللہ خود جوانیاں لے کر، جوان بیٹے لے کر، گھر بار لے کر، دوڑ لگا کر پہلی فرصت میں جا کر مسجد اقصی کے دروازے پر پہلے داری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سارے کے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ نعرہ تکبیر، مجاہد و نعرہ تکبیر۔ ہم پہلی فرصت میں جائیں گے، ہم مسجد کا دفاع کریں گے، غزہ کے بچوں کا ہم انشاءاللہ بدلہ لیں گے، اور ان کے قدموں میں ہماری اگر قبر بن گئی تو ہماری دنیا آخرت کی خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم ان غزہ کے شہداء، مجاہدین، فلسطین کے مظلوم مسلمان الہی ہم محبت کرتے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ ہم اسرائیل پر، امریکہ پر، منافقین پر لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں ان سے دور کر دے، ان کو ہم سے دور کر دے، ہمیں غزہ کے بچوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ کریں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی جنگ جاری ہے، ابھی دیکھیں اللہ نے کتنی مجاہدین کو عزت اور فتح کا بانی عطا فرمائی ہے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ نیت کر لیا ہم نے پہلے بھی ہے کہ ہم جائیں گے، جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، فرمایا جس نے جہاد ہی نہیں کیا، نہ ارادہ کیا، تو منافقت کے شعبے پر مرے گا۔ ہم سارے مجاہد نبی کے مجاہد غلام، بہادر نبی کے بہادر غلام، نماز روزہ حج زکات کی طرح جہاد کو اہم اور قطعی فریضہ مانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بیت المقدس میں لڑیں گے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے لڑیں گے، غزوہ ہند میں ہم جانے قربان کریں گے، ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ پہلی نیت ہوگی، پکی ہوگی سب کی انشاءاللہ۔ ایسا کہ میں مذاکرہ کروں۔ دوسری بات، جب تک ہم لوگ نہیں جا سکتے ہم نے تحول کرنا ہے۔ اور اگلی بات، آپ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ کے بزرگ کی کوئی توہین کر دے چوک میں، اگلے دن وہ صدقہ ذبح کرے، اس کو لے کر آ جائیں، یہ صدقہ آپ لے لیں، میں تو نہیں لوں گا، آپ ہی نہیں لیں گے، ذرا کل تو میرے بچے کی زیادتی کی ہے، مارا ہے، میرے بزرگ کی توہین کی، میرا نہیں کر تو چلے جائے، میری موت پر ختم۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں نبی کے غلاموں، جب میرے اور آپ کے بچے کو تھپڑ لگ جائے، گلی ہمارے بزرگوں کو مل جائے، ہمارا خون گرم کھولتا ہے، ہم کرتے ہیں سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ 70,000 بوڑھے بچے جوان ان بدبختوں ظالموں خنزیروں نے کیما بنا کر رکھ دیے، مسجدیں شہید کر دی، اسکول اڑا دیے اور ان کی بستیوں کو ویران کر دیا۔ آج کوئی بھی نہیں جو ان لوگوں کے لیے غیرت کرے۔ آج اسرائیل کا صدقہ پیپسی کولا، 7 اپ، لیپٹن کی چائے، نیسلے کے جوس اور دیگر چیزیں آپ کو اس سے زیادہ وصول ہیں۔ لیر کے پاپڑ ہمارے بچے کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہی جوس آتے ہیں، جوانوں ہم پیپسیاں پیتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے، آتے جی ہتھارا پڑ دیا۔ اللہ کے ولیوں یہ ہتھار میں بنتی ہے، ان کا سب مالک یہودی ہے پیچھے، جتنا نفع سود اور فنڈ نکلتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ اسرائیلی فوجیوں کو دیتے وہ ہمارے بچوں کو شہید کر دیں۔ قیامت کے دن خون میں لت پر کسی فلسطینی بچے نے میل اور گربان کے دربان کو اللہ کے نبی کے دربار میں پکڑ کے سوال کر دیا، پیارے آقا ہمارے پر بمباری ہوتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی کی مصنوعات کا فنڈ آتا ہے، انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، یہ پوچھے یہ آپ کے غلام ہے، سفارش کے لیے آئے ہیں، یہ جام کوثر پینے کے لیے آئے ہیں، تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج سارے نیت کرو، میرے دکاندار بھائیوں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے۔ آپ کی دکان پیپسی کے بائیکاٹ سے نہیں کمزور ہوگی، آپ کا سودا سلب آپ کا نقصان کا سبب نہیں بنے گا۔ غیرت پیدا کرو، نیت کرو، میری دکان، میرے مکان، میرے گھر میں آج کے بعد یہودیوں کی کوئی چیز بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں ابھی تک فلسطین میں نہیں گیا ہوں، لیکن 2 سال ہو گئے الحمدللہ چیخ کر یہ اعلان کرتا ہوں لوگوں کو، کہتا ہوں میرے بس میں بس یہی ہے نا، میرے بس میں یہ میں کر رہا ہوں، ہمارے بس میں کوئی کارڈ ہے نا، ہم کریں گے انشاءاللہ، یار کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے۔
جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ آپ کے اس مسجد کو آباد فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا روزانہ 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آخر میں کل میں 1-2 منٹ میں پھیرے لگا دیتے تاکہ آج سے دوبارہ ہمارا سبق شروع ہو جائے۔ آج کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جو ہمارے سے کلمہ 1200 مرتبہ تک ہو جائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ، سارے مل کے بلند آواز دینا لا کونا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، کلے ابراہیم کھڑے پوری طرح پورا ملک آیا، شاعر آتے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی والے بھی مل کر پڑھے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر جبتے ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آسان، مجھے ہے حکم آسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا، آتے میں کربلا میں حسین پاک نے پوچھا یار کچھ بچے بھی ہے یا نہیں، سارے کچھ ہی لٹ گیا۔ غزہ والے سے پوچھا کچھ بچہ بھی ہے یا سارا کچھ لٹ گیا۔ حسین پاک سے پوچھا کچھ بچہ بھی ہے، کٹا کے سر یہ کہا، کٹا کے سر یہ کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر ہے پھر ختم کرتے ہیں بات کو۔ جس پڑھیا تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا کلمہ لا الہ الا اللہ، مل کے دل کے گہرائیوں میں لا